امیجن کریں کہ آپ کو کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہے اور اس کو مارنے کے لیے دنیا میں موجود کوئی بھی اینٹی بائیوٹک آپ پر اثر نہیں کرتی، تو بتائیں اس سچویشن میں آپ کیا کریں گے؟ السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ڈاکٹر محمد عمر ہے، مجھے سرجن بریوس بھی کہتے ہیں، اور آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اینٹی بائیوٹک سے ریلیٹڈ۔ اینٹی بائیوٹکس کیا ہوتی ہیں اور اس سے متعلق بہت سے سوالوں کے جواب ہم دیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، میرے پاس ایک ایسی رپورٹ ہے جس میں ایک مریض کو انفیکشن ہے لیکن اس پر صرف اور صرف ایک دوائی اثر کرتی ہے۔ یہ وہ خطرناک سچویشن ہے جس میں مریض کو کوئی بھی دوائی نہیں بچا سکتی۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ میں آپ تک لاتا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ میڈیکل انفارمیشن، وہ انفارمیشن جو عام پبلک تک پہنچنی چاہیے، اور عام پبلک جو غلطیاں کر رہی ہے ان کو وہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو اینٹی بائیوٹکس کیا ہوتی ہیں؟ اینٹی بائیوٹکس ایسے کیمیکلز ہیں، ایسی ڈرگز ہیں جو کہ ہمارے اندر موجود بیکٹیریا، خاص کر یہ بات یاد رکھیے، بیکٹیریا کو مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ہمارے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ مختلف جراثیموں کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، یا پھر کسی اور وجہ سے آپ کا اپنا جو دفاعی نظام ہے جسم کا، امیون سسٹم، وہ آپ کو مارنا شروع کر سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو مختلف جراثیم ہیں ان میں وائرسز ہیں، بیکٹیریا ہیں، فنجائی ہیں اور مختلف پیراسائٹس ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اینٹی بائیوٹکس صرف اور صرف بیکٹیریا کے لیے ہوتی ہیں۔ اینٹی بائیوٹکس وائرسز کے لیے نہیں ہوتی، ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اینٹی بائیوٹکس جب بھی آپ کو بیکٹیریل انفیکشن ہوگا تو تبھی کام کریں گی اور تبھی ان کے دینے کا فائدہ ہے۔ اگر آپ کو بیکٹیریل انفیکشن نہیں ہے اور آپ اینٹی بائیوٹکس لے رہے ہیں تو یہ آپ اپنے ساتھ، اپنے ارد گرد معاشرے کے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ اینٹی بائیوٹکس نارملی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ اینٹی بائیوٹکس جو کہ آپ کے جراثیموں کو، جو آپ کے جسم کے اندر کوئی انفیکشن ہو اس میں جراثیم کو یا روکتی ہے اور آپ کا جسم جا کے اس جراثیم کو مار دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، یا پھر ایسی اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں جو ان جراثیموں کو بالکل ہی ختم کر دیتی ہیں، خود ہی مار دیتی ہیں۔ اینٹی بائیوٹکس اور جراثیموں کا ریلیشن کیا ہوتا ہے؟ ہر جراثیم جو بیکٹیریا ہے، خاص کر ہر بیکٹیریا ہر 20 منٹ میں 1 سے 2 میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ جو ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، ایک انسان سے دوسرا انسان بنتا ہے جسے 9 مہینے لگتے ہیں، وہ جراثیم کو صرف اور صرف 20 منٹ چاہیے۔ اگر اس کو اچھی خوراک ملے، اچھا انوائرنمنٹ ملے، تو ایک جراثیم دوسرے جراثیم میں صرف 20 منٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اور آپ کے جسم میں، آپ کے منہ کے اندر، آپ کے انتڑیوں کے اندر، آپ کی جلد کے اوپر بہت سے جراثیم ہیں جو کہ آپ کے لیے کچھ فائدہ مند بھی ہوتے ہیں اور کچھ نقصان دہ بھی ہوتے ہیں۔ نارملی جو فائدہ مند جراثیم ہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن جب یہی جراثیم آپ کے کسی ایسے حصے میں چلے جائیں جیسے خون ہے، خون کے اندر جراثیم نہیں ہوتے، اگر یہ جراثیم جو آپ کے اندر نارمل رہ رہا ہے آپ کے انتڑیوں کے اندر، اگر یہ خون کے اندر چلا جائے تو یہی جراثیم آپ کی جان لے سکتا ہے۔ نارملی ہم اینٹی بائیوٹکس اسی وقت دیتے ہیں جب یہ جراثیم آپ کے ان ایریا سے جہاں پہ اگر یہ موجود رہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، جیسے جلد ہے یا آپ کی انتڑیاں ہیں، وہاں سے نکل کے آپ کے یا خون میں چلے جاتے ہیں یا دل کے اندر یا کہیں بھی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ ان کو نہیں ہونا چاہیے، تو تب یہ جراثیم آپ کی جان لیوا ہوتے ہیں۔ نارملی اینٹی بائیوٹکس اس وقت دی جاتی ہیں جب جراثیموں کو ہم نے مارنا ہو یا ان کی گروتھ کو روکنا ہو تاکہ ہمارا جسم ان کو مار سکے۔ اب اگر جراثیم موجود ہے اور آپ نے اینٹی بائیوٹکس لی ہیں اور جراثیم مر گیا ہے تو پھر تو ہے ٹھیک، لیکن اگر جراثیم موجود نہیں ہے اور آپ کو کوئی اینٹی بائیوٹک دیتا رہے تو ہوتا کیا ہے؟ سب سے نقصان دہ چیز ہوتی یہ ہے کہ جو آپ کی انتڑیوں کے اندر موجود جراثیم ہیں، آپ کی جلد کے اوپر ہیں، آپ کے منہ کے اندر، آپ کے پھیپھڑوں کے اندر جو حفاظتی جراثیم ہیں، ان کو اینٹی بائیوٹکس جاتی ہیں اور وہ اپنے اندر ریزسٹنس لے کے آتے ہیں۔ ریزسٹنس کیا ہوتی ہے کہ ایک جراثیم آپ کی جب اینٹی بائیوٹکس دیتے ہیں تو جراثیم مر جاتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک ایسا جراثیم بھی ہوتا ہے جو اس دوائی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور اس دوائی کو توڑنے والی اپنے اندر پروٹینز یا انزائمز بنا لیتا ہے۔ مطلب اس کے اندر دوائی جائے گی لیکن اس کو مارے گی نہیں، اس سے پہلے ہی جراثیم اس کو مار دے گا۔ اب ایسے جراثیم، ان کو ریزسٹنٹ بیکٹیریا کہتے ہیں، یہ جراثیم ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ رپورٹ میں نے جو آپ کو اس وقت اسکرین پر دکھا رہا ہوں، یہ ایک ایسے مریض کی رپورٹ ہے جس کو ہم نے پیشاب کا انفیکشن ہوا تھا اور ہم نے اس کے جراثیموں کو الگ کر کے دیکھا، اس کے اوپر
جو دوائیاں اثر کرتی ہیں جو نہیں کرتی، اس کے لیے ہم نے اس کا ٹیسٹ کروایا جس کو ہم بیکٹیریل کلچر اینڈ سینسٹیوٹی کہتے ہیں، اور اس رپورٹ کے یہ نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ اس جراثیم کو صرف اور صرف ایک دوائی اثر کر سکتی ہے، باقی کوئی دوائی اثر نہیں کر سکتی، اور یہ مریض اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے، یہ مریض مر چکا ہے۔ امیجن کریں کہ یہ اس حد تک پہنچ چکا ہے، اور اس ڈیزاسٹر کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارا مس یوز آف اینٹی بایوٹکس۔ اینٹی بایوٹکس کا مس یوز کیسے ہو رہا ہے؟ ہمارے اینٹی بایوٹکس کا سب سے بڑا مس یوز ہمارے ہسپتالوں میں اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ مریضوں کا اور ڈاکٹروں کا آپس میں صحیح ریلیشن نہیں ہے۔ مریض چاہتا ہے کہ میں جاؤں، ڈاکٹر مجھے اینٹی بایوٹکس دے اور میں بالکل جلد ہی ٹھیک ہو جاؤں، حالانکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی جو مس ہیپ ہوتا ہے وہ آپ کو نارمل نزلہ زکام کی صورت میں ہوتا ہے، یا آپ کو چھوٹا موٹا انفیکشن انتڑیوں کا ہوتا ہے، آپ کو پیچس لگتے ہیں تو آپ بھاگے بھاگے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جی مجھے بس کوئی اینٹی بایوٹک مل جائے، کوئی ایسی اسٹرانگ دوائی مل جائے جس سے میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے سوال پوچھیں کہ کیا ڈاکٹر صاحب اس دوائی کے اندر، جب وہ دوائی لکھ لے، کیا اس دوائی کے اندر کوئی اینٹی بایوٹک تو نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات تو ہمارے پاس انڈیکیشن ہو کہ جراثیم موجود ہیں اور اس کو اینٹی بایوٹکس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اس کے طریقے یہ ہیں کہ ہمارے پاس یا تو کچھ علامتیں ہوتی ہیں جیسے 102 سے زیادہ بخار کا ہونا، یا کسی جگہ پہ پس ہونا، یا پھر مریض کو ایسی سچویشن ہے جیسے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کا کوئی زخم ہے جس کے اوپر پس ہے، یا پھر زخم ہوا ہے اور ابھی زخم بالکل صاف ہے تو اس کو جراثیموں سے بچانے کے لیے ہم اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں۔ یہ تو ایسی سچویشنز ہیں کہ یہاں پہ صحیح پراپر انڈیکیشنز بنتی ہیں، لیکن ایسے ڈیزاسٹر ہو رہے ہیں کہ مریض جلد ٹھیک ہونا چاہتا ہے اور ڈاکٹر اسے جلد ٹھیک کرنے کے چکر میں، یا پھر اس نے کمپنیوں سے اپنے پروفٹ لینا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ آپ کو اینٹی بایوٹکس لگاتا ہے، اس نے اپنے کمپنیوں سے کنٹریکٹ کیے ہوتے ہیں کہ جی میں بس آپ کی میڈیسن ایک دن کی 60 نکلواؤں گا اس قریب والی فارمیسی سے، یا 70 نکلواؤں گا، اور اس کے ڈاکٹر کو منتھلی پیسے مل جاتے ہیں چیک کی شکل میں یا کسی ٹرپ کی شکل میں، یا جو بھی سچویشن ہوتی ہے۔ تو فار گاڈ سیک آپ اپنا علاج اچھے سے کروائیں، ڈاکٹر کو اپنا کام کرنے دیں، اور اس سے یہ سوال پوچھیں کیا ڈاکٹر صاحب اینٹی بایوٹکس جو آپ دے رہے ہیں کیا آپ دے بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر دے رہے ہیں تو اس کی کیا انڈیکیشن ہے، کیا آپ کو کنفرم ہے کہ اسے بیکٹیریل انفیکشن ہے؟ اور آپ کو یہ خود اندازہ ہو جانا چاہیے کہ 102 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر اگر اسے بخار ہو رہا ہے تو وہ جراثیم بیکٹیریا ہی ہیں اور انہی کی ہی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے لیکن کوئی اور بھی جراثیم ہو سکتا ہے، ملیریا میں بھی 102 سے زیادہ بخار ہوتا ہے، تو آپ کو یہ سسپیشن رہنا چاہیے کہ اینٹی بایوٹکس پوچھ کے ڈاکٹر سے تبھی لگوائیں، خود نہ لگوائیں۔ ایک تو آپ ڈاکٹر اور اپنے درمیان کمیونیکیشنز اچھی رکھیں کہ جب بھی آپ چیک کروانے جائیں ان سے پوچھیں کہ کیا ہماری پرچی کے اندر کوئی اینٹی بایوٹک ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کیا ڈاکٹر صاحب اس کی ضرورت بنتی ہے یا نہیں بنتی، ٹھیک ہے؟ اگر بنتی ہے تو پھر آپ اس کو سٹارٹ کروائیں، اور اینٹی بایوٹکس کے لیے ضروری یہی ہوتا ہے کہ آپ 5 دن سے پہلے اس کو نہ روکیں۔ اگر آپ نے غلطی سے سٹارٹ بھی کر لی ہے تو اس کو بالکل سٹاپ نہ کریں، 5 دن کا کورس پورا کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ جراثیم کے مختلف فیزز ہوتے ہیں اس کی گروتھ کے، اس کے ایک بیکٹیریا سے دوسرے بیکٹیریا میں جانے کے مختلف فیزز ہوتے ہیں، اور یہ سائیکل تقریباً 5 دنوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو آپ مسلسل اینٹی بایوٹکس دیتے رہیں تو وہ جو بھی جراثیم ہوتے ہیں وہ ایک سے دوسرے میں کنورٹ ہونے تک یا تو وہ مر جاتے ہیں یا پھر وہ اپنا سائیکل پورا نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے 5 دن سے پہلے کوئی بھی اینٹی بایوٹکس آپ نے نہیں چھوڑنے۔ دوسرا یہ کہ پراپر ڈوز کے مطابق اینٹی بایوٹکس لینی ہے۔ لیٹ سپوز بیکٹیریا کو مارنے کے لیے 500 ملی گرام کی گولی صبح شام ضروری ہے، اور آپ اپنے ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں کہ جی مجھے گرمی ہو جاتی ہے، میرا معدہ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے میں یا آدھی لوں گا یا میں دن میں 1 گولی لوں گا۔ تو خدا کے لیے اپنے ڈاکٹر خود نہ بنے۔ اگر بیکٹیریا کو 500 ملی گرام صبح شام گولی ضروری ہے اور اگر آپ نے اس کی ڈوز کم کر دی
تو بلیو می آدھے جراثیم مریں گے، آدھے جراثیم ریزسٹنٹ ہو جائیں گے، آپ کی اینٹی بائیوٹکس لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ اپنا پیسہ بھی ضائع کریں گے، اپنا وقت بھی ضائع کریں گے، اور بیماری کے جو اثرات آپ کے جسم پہ آئیں گے وہ واپس نہیں آئیں گے۔ ایک پراپر ڈوز میں لیں، ایک پراپر ٹائم پہ لیں۔ ٹائم کیا ضروری ہے؟ ہمارے جسم میں جو بھی کیمیکل جاتا ہے ان دا فارم آپ کے کوئی بھی اینٹی بائیوٹکس ہو یا کوئی میڈیسن ہو، اس کو جگر یا گردے اس کو توڑ پھوڑ کے جسم سے باہر نکالتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اینٹی بائیوٹکس کھاتے ہیں، گردے اور جگر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور آپ کے جسم کے اندر ایک خاص مقدار بننا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ کم ہو جاتی ہے کہ جی ایک بار گراف اوپر گیا دوائی کا اور پھر نیچے آنا شروع ہو گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اینٹی بائیوٹکس کی 8 ڈوز لیتے ہیں تو اس کی مقدار خون میں اوپر جاتی ہے۔ اب دوسرا ٹائم ایسا سیٹ ہوتا ہے کہ اس کی جو مقدار ہے وہ نیچے آنے سے پہلے ہم دوسری ڈوز دیتے ہیں اور اس کی مقدار اور زیادہ اوپر چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی اوپر جاتی ہے ہم تیسری ڈوز دیتے ہیں تو اس کی مقدار خون میں اور زیادہ اوپر چلی جاتی ہے۔ وہ ایک کنٹینیوسلی ایک مسلسل آپ کے خون کے اندر مقدار موجود رہتی ہے جس کی وجہ سے بیکٹیریا کو آسانی سے مارا جا سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک ڈوز لیتے ہیں، دوسری ڈوز اپنی مرضی سے لیتے ہیں، اور ہوتا یہ کہ پچھلی ڈوز ساری جسم سے نکل چکی ہوتی ہے، دوسری ڈوز لیتے ہیں، جراثیم کو ایک بار دوائی ملتی ہے، اس کے بعد جراثیم صاحب تھوڑے سے بے ہوش ہوتے ہیں، آپ ڈوز مس کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے اپنا گرو کرنے میں۔ دوسری ڈوز لیتے ہیں تو جراثیم صاحب دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو وہی کیمیکل آیا اور اس کو تو میں پہلے جھیل چکا ہوں، اس کے خلاف وہ ریزسٹنٹ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو کائنڈلی اگر آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہر 6 گھنٹے بعد آپ نے دوسری ڈوز لینی ہے تو ایگزیکٹ 6 گھنٹے بعد اپنی دوسری ڈوز لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ 4 ڈوزز کے بعد آپ کے مسلسل خون کے اندر ایک خاص مقدار بن جائے گی جس کی وجہ سے بیکٹیریا کو آسانی سے مارا جا سکے گا۔ آپ کی دوائی لینے کا، آپ کا ٹائم ضائع کرنے کا اور آپ کے پیسے کا فائدہ ہوگا، ورنہ آپ کے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تیسری بات ہوئی۔ چوتھی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ چوتھی بات میری پہلے پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ آپ نے 5 دن پورے کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کو 3 دن گزرے ہیں اور آپ کی کچھ علامتیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں تو آپ چھوڑ دیں، یہ ہرگز کام نہ کریں۔ 5 دن پورے ہونے دیں۔ تیسرے تیز ہو سکتا ہے آپ کے لیٹس سپوز 1 کروڑ جراثیم موجود تھے اور وہ اثر کر رہے تھے اور آپ نے اینٹی بائیوٹکس لینا شروع کی، تیسرے دن آپ کے جراثیم جو ہیں وہ لیٹس سپوز 1000 رہ گئے ہیں یا 100 رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی علامتیں کم ہو جائیں گی، آپ کو بخار کم ہو جائے گا، آپ کے درد یا جو بھی سوجن تھی وہ کم ہو جائے گی، لیکن وہ جو 100 بچے ہوئے ہیں ان کو بھی مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے انہی میں سے ریزسٹنٹ بیکٹیریا گرو کرے اور نیکسٹ انفیکشن آپ کو بہت ہی زیادہ سویئر قسم کا ہو۔ تو فار گاڈ سے 5 دن سے پہلے یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق، ہو سکتا ہے وہ 7 دن ہو سکتا ہے وہ 14 دن ہو، اس سے پہلے اینٹی بائیوٹکس کو نہ چھوڑیں۔ اور ایک اور پوائنٹ، فار گاڈ سے یہ نہ کریں کہ آپ نے ایک ڈاکٹر سے اینٹی بائیوٹکس لی ہیں اور دوائی آپ کی چل رہی ہے، 3 دن گزرے نہیں اور آپ اس جلدی میں ہیں کہ جی میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں، ایک ڈاکٹر کو چھوڑ کے آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ کائنڈلی ایسا نہ کریں، اس ڈاکٹر کی پرسیپشن ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا ڈیزاسٹر کی وجہ یہ ہے کہ اینٹی بائیوٹکس ہم ڈاکٹرز جو ہیں وہ بغیر سینسٹیوٹی کے ہم لگاتے ہیں۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ کسی کو کہیں پہ پس ہے یا پیشاب کا انفیکشن ہے یا اس کو کوئی نمونیا وغیرہ ہے یا خود کے خون میں کوئی جراثیم ہے جیسے ٹائیفائڈ فیور ہے، تو ہمیں یہ میڈیکل پروفیشن میں ہم کرتے ہیں کہ اس جگہ کے سیمپل لے کے ہم اس کو کلچر اینڈ سینسٹیوٹی کے لیے بھیجتے ہیں، جس میں ہم لیب کے اندر اس سیمپل کو گرو کرواتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی جراثیم ہو تو وہ اپنی پرورش کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر 20 منٹ میں وہ 2 میں کنورٹ ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کی پرورش ہو جاتی ہے تو ہم اس کے ارد گرد اینٹی بائیوٹکس رکھ کے چیک کرتے ہیں کہ اس کو کون سی اینٹی بائیوٹکس اثر کرتی ہے اور کون سی اینٹی بائیوٹکس اثر نہیں کرتی۔ جیسے ہی وہ رپورٹ ہمارے پاس آتی ہے تو تب ہی ہم اینٹی بائیوٹکس سٹارٹ کرتے ہیں، اور آئیڈیلی ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ اور جو ایگزیکٹ دوائی اس کو لگتی ہے، بے شک وہ فرسٹ جنریشن ہے، سیکنڈ جنریشن ہے، تھرڈ جنریشن یا فورتھ جنریشن، اس کے مطابق ہی اینٹی بائیوٹک سٹارٹ کرنی چاہیے۔ اور ایک اور پوائنٹ فار گاڈ سے یہ نہ کریں کہ آپ نے ایک ڈاکٹر سے اینٹی بائیوٹکس لی ہیں اور دوائی آپ کی چل رہی ہے، 3 دن گزرے نہیں اور آپ اس جلدی میں ہیں کہ جی میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں، ایک ڈاکٹر کو چھوڑ کے آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ کائنڈلی ایسا نہ کریں، اس ڈاکٹر کی پرسیپشن ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا ڈیزاسٹر کی وجہ یہ ہے کہ اینٹی بائیوٹکس ہم ڈاکٹرز جو ہیں وہ بغیر سینسٹیوٹی کے
نارملی ہوتا یہ ہے کہ جی لیٹس سپوز بیکٹیریا ایسا موجود ہے جس کو فرسٹ جنریشن اینٹی بائیوٹکس جو ہیں وہ اس کو کل کر سکتی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اپنے مریض کے بار بار چکر نہیں لگوانا چاہتے، اور مریض بھی یہی چاہتا ہے کہ میں بار بار چکروں سے بچ جاؤں، تو ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ آپ کو فورتھ جنریشن اینٹی بائیوٹکس دے رہے ہیں، اور حالانکہ سستی اور لو جنریشن اینٹی بائیوٹکس سے آپ کا کام ہو سکتا ہے، آپ کی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن آپ بھی چاہتے ہیں، ڈاکٹر بھی چاہتا ہے، اور آپ پیسے بچانے کے چکر میں آپ فورتھ جنریشن اینٹی بائیوٹکس آپ کو سٹارٹ کروا دی جاتی ہیں، آپ دوسرے تیسرے دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان بیکٹیریاز میں سے ایک بیکٹیریا بھی بچ گیا اور اس نے وہ فورتھ جنریشن اینٹی بائیوٹکس کے خلاف ریزسٹنس کر لی، تو نیکسٹ ٹائم اگر آپ کو وہی بیکٹیریا نے انفیکشن کر دیا تو بلیو می فورتھ جنریشن کے بعد اگر ہمارے پاس اینٹی بائیوٹکس نہ ہوئیں تو آپ کا حال اسی رپورٹ کی طرح ہوگا کہ آپ کو دوائیاں ہی موجود نہیں ہوں گی ٹھیک کرنے کے لیے، اور ایک چھوٹے سے جراثیم سے آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ یہ رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، امریکہ میں ایک فیمیل کی ڈیتھ ہو گئی تھی صرف ایک ایسے جراثیم سے جو اس کی سکن پہ رہتا تھا، اور ہماری سکن پہ بھی وہ رہتا ہے، لیکن وہ اتنا ریزسٹنٹ ہو چکا تھا کہ اس کو کوئی بھی اویلیبل اینٹی بائیوٹکس اثر نہیں کر سکتی تھی۔ تو یہ تو تھی جنرل انفارمیشن آپ کو شیئر کرنا چاہتا تھا میں، کہ آپ کو جنرل پتہ ہو کہ اینٹی بائیوٹکس کیا ہوتی ہیں اور اس کا مس یوز کیسے ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ مس یوز اس کا اس سینس میں ہوتا ہے کہ مریض خود جلدی ٹھیک ہونا چاہتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی میڈیکل ایشو میں پریشان ہیں، یا آپ کو کوئی بیماری ہے، یا آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو اسی انفارمیشن پر بناؤں، تو کائنڈلی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو اسی ٹاپک پر بنائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، چاہتے ہیں کہ اس انفارمیشن کا دوسروں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، تو اپنے فرینڈز، فیملیز اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ جائے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔